بنا پاکستان تحریک انصاف کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنانے کے لیے، چیئرمین پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے۔ دیکھیں، کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ اگر آپ پابندیاں لگائیں گے تو یہ سلسلہ پھر کسی ایک سیاسی جماعت تک روکے گا نہیں، یہ پھر سب کی طرف جائے گا۔ جمہوریت کے تابوت میں یہ آخری کیل ٹھوکنا چاہتے ہیں۔ اس میں کسی جماعت پہ پابندی لگانے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ کو ایسا بل نہیں لانا چاہیے جب تک کہ ایل آئی سے سب سے بات کر کے پھر لانا چاہیے۔ تو اب وہ انہوں نے بات نہیں کی ہوئی تھی، ظاہر سی بات ہے، تو وہ تو پھر آبجیکٹ کریں گے نا۔ وہ ڈیزرو کرتا ہے، پابندی اس پہ لگنی چاہیے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جب میں وہ پڑھ رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کسی ایک وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس وجہ کو جب آپ سامنے دیکھتے ہیں، بل کس نے پیش کیا؟ رانا ثناء اللہ نے۔ جب آپ اس کے اندر چیزیں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، تو آپ کو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے، اس کو سامنے رکھ کے کریں تو آپ کو وہ پورا ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بل بنا پاکستان تحریک انصاف کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنانے کے لیے، چیئرمین پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے، جیل ڈالنے کے لیے، جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کو کرنے کے لیے، وہ سب کچھ کرنے کے لیے کیا۔ ان کے آپ یہ سوچ لیں کہ ان کے جتنے اتحادی ہیں ان سب کو اس پہ تحفظ ہے۔ تو یہ، اور اگر یہ پاس کر رہے ہیں تو یہ نان ڈیموکریٹک فورسز کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس بل میں خامخواہ صحیح باتیں بھی ہوں گی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے بل میں غلط باتیں ہوں گی، لیکن اوورآل مجھے اس کی نیت صحیح نہیں لگتی۔ اس کو آپ کمیٹی میں لے کر جائیں، سارے لوگ اس کو ڈیلیبریٹ کریں، اور یہ ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے جو باقی بل بھی پاس ہوئے پچھلے چند دنوں میں، اس میں بھی یہی تھی کہ ہیسٹ میں پاس کر رہے ہیں۔ آپ ہیسٹ میں چیزیں نہ کریں، آپ لا بنا رہے ہیں۔ لا کا تعلق ایک وقت سے نہیں ہوتا، لا کا تعلق آگے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ ڈسکشنز کریں، سب کچھ کریں، اور کسی ایک کو سامنے رکھتے ہوئے نہ اگینسٹ میں لا بنائیں نہ فور میں لا بنائیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ بل بن جاتا تو کیا باقی پارٹیاں مستقبل میں اس سے بچ سکتی؟ نہیں، آج اگر دیکھیں، آج آپ میرے لیے کھٹا جہاں کھودیں گے، کل آپ وہاں خود بھی گریں گے۔ تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ چیزیں ایسے کریں جو ڈیموکریٹکلی چیز ٹھیک جا رہی ہو، جو نان ڈیموکریٹک فورسز کو اگر آپ اسٹرینتھن کریں گے، ان کو پاورفل کریں گے، تو پھر آپ خود اس میں زیادہ پھنسنا شروع ہو جائیں گے، ساری چیزیں ہو جائیں گی اس میں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ اگر آپ پابندیاں لگائیں گے تو یہ سلسلہ پھر کسی ایک سیاسی جماعت تک روکے گا نہیں، یہ پھر سب کی طرف جائے گا۔ جو بل آج پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم آج یہاں پہ ٹیبل ہوا تھا، میں نے سب سے پہلے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ صبح سویرے جب مجھے بل ملا، میں نے دیکھا، میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، اور میں نے یہ کہا کہ میں اس کو اپوز کروں گا۔ میں نے فوری طور پر اس میں 3 امینڈمنٹس بھی جمع کرائیں، میں نے اس کو اپوز بھی کیا۔ الحمدللہ وہ بل ڈراپ تو ہو گیا آج، لیکن یہ ہے کہ اس کا خطرہ پورا موجود ہے کہ یہ 2-3 دن کے بعد سینٹ کے اجلاس میں پھر اسی طرح واپس آ جائے گا۔ یہ ایک بہت خوفناک بل ہے، ڈریکونین بل ہے۔ اس کے نتیجے میں جمہوریت کے تابوت میں یہ آخری کیل ٹھوکنا چاہتے ہیں، اور یہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے جمہوریت کی تدفین کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں تمام سیاسی جماعتیں اور جمہوریت اور پارلیمنٹ وہ خطرے میں ہیں۔ تو بہت ڈریکونین لا ہے، بہت خوفناک لا ہے، اور اس کو کسی بھی صورت میں، اس فارم میں، اس حالت میں اس کو ہاؤس کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ سر، اس بل کا مقصد کیا دکھائی دے رہا تھا آپ کو؟ بنیادی طور پر تو اس بل کا مقصد جو ہے وہ وائلنٹ، نام اس نے بہت اچھا رکھا ہے، پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم، لیکن بنیادی طور پر یہ جو سیاست میں اختلافی آواز ہے اس کے خلاف ہے۔ وہ اختلافی آواز آج کوئی اور ہوگا، کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا۔ تو بنیادی طور پر یہ سیاست میں اختلافی آواز، اس کے اوپر قدغنیں لگانا، اس کو خوفناک طریقے سے ریاستی جبر کے ذریعے سے پابند کرنا، کچل دینا، اور یہ جو بل اگر پاس ہو جاتا تو آئندہ الیکشن میں لیول فلینگ فیلڈ سیاسی جماعتوں کو نہیں ملنا تھا، اور آئندہ الیکشن کا انعقاد ہی، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آئندہ الیکشن کا فیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ انعقاد ہی مشکوک ہو جائے گا۔ گورنمنٹ کو ایسا بل نہیں لانا چاہیے جب تک کہ ایل آئی سے سب سے بات کر کے پھر لانا چاہیے۔ تو اب وہ انہوں نے بات نہیں کی ہوئی تھی، ظاہر سی بات ہے، تو وہ تو پھر آبجیکٹ کریں گے نا۔ سر، کہ اس بل کا مقصد پی ٹی آئی پہ پابندی لگانا تھا؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ دیکھیں، کوئی بھی بل آپ اس قسم کا لائیں گے جو کنٹروورشل ہے، یا جو ایسی لا میں امینڈمنٹس کر رہا ہے جس سے لوگ افیکٹ ہو سکتے ہیں، تو آپ کو سب کو آن بورڈ لینا ضروری ہے۔
देखिए, बिल का मकसद तो यकीनन बेहतर होगा, अच्छा होगा, सोच समझ के लाए होंगे। और मकसद तो ये है कि हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दी फिर से शुरू हो गई है, इंतहा पसंदी की लहर है, आए दिन फसादात भी किसी न किसी तरह के होते रहते हैं। हमारे फौजियों की जानें जा रही हैं, पुलिस वालों की जानें जा रही हैं, आम आदमियों की जानें जा रही हैं। तो बिल की इंटेंशंस पे तो मैं कोई उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन उसका दायरा बड़ा वसी है। 33 आर्टिकल्स हैं इसके, और इसके सब सेक्शंस पे अगर जाएं तो वो कोई 100 से ज़्यादा हैं। और ये मुहीत है, ये पूरे का पूरा जो है, ये ज़िंदगी के हर शोबे को लपेट में ले लेता है। जहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया गया है, वहाँ ये नहीं है कि जी वो ऑर्गेनाइजेशन जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं या जिन्हें कलअदम करार दे दिया गया है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ में नाम लिए बगैर के पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं, लेकिन उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आती हैं, हर तरह की तंजीमें आती हैं, हर तरह के ग्रुप्स आते हैं। तो कल कला आज उसकी इंटेंशन ठीक हो सकती है, लेकिन कल कला किसी भी जमात के ख़िलाफ़, सियासी जमात के ख़िलाफ़, किसी भी सियासी फ़र्द के ख़िलाफ़, किसी भी आम फ़र्द के ख़िलाफ़ ये कानून इस्तेमाल हो सकता है। होता ये है कि जब कानून बन रहा होता है तो उसमें बड़ी तेज़ी से और रवा रवी से, जैसे आज तकाजा था कि ये कानून आया है, इस पर बहस भी ना हो, ये कमेटी भी ना जाए और इसे पास कर दिया जाए, पास हो जाता। उसके बाद ये होना था कि कल कल इसकी जो इम्प्लिकेशंस आनी थी, जो इसके इफ़ेक्ट्स आने थे सोसाइटी पे और हम पे, उनका अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। सो ये डायरेक्टली लैंड हुआ था बिल सेनेट के अंदर, नेशनल असेंबली की तरफ से नहीं आया। तो मेरा एतराज़ यही था कि इसको या तो कमेटी के सुपुर्द करें ताकि इसको थारोली देखा जाए, क्योंकि इसके अंदर बज़ाहिर बड़े ऐसे शिकंजे नज़र आते हैं जो सियासतदानों के लिए, उनकी आज़ादी इज़हार के लिए, उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के लिए, उनके बुनियादी हुकूक पे असरअंदाज होंगे। तो ये मेरी इंटेंशंस थी और मेरा ख्याल है कि तकरीबन तमाम जमातों ने इसी ख्याल का इज़हार किया है, जिसकी वजह से उसे रोक लिया गया है फ़िलहाल। उसमें अब कुछ तरामीम होंगी और अगर वो बेहतर शक्ल में आएगा तो हम हमायत करेंगे उसकी। सर, इस बिल को लाने की इतनी जल्दी क्या दिखाई दे रही है, और क्या पीटीआई पर पाबंदी लगाने की भी बात हो सकती है इसमें? इसमें किसी जमात पे पाबंदी लगाने की बात नहीं हो रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कवानीन अच्छी इंटेंशंस के साथ बनते हैं और बैड इंटेंशंस के साथ इस्तेमाल होते हैं। आपने नैब को करप्शन के ख़ात्मे के लिए बड़े नेक मकसद के लिए बनाया, लेकिन नैब ने 90% वो काम किए जो नैब के नहीं थे और सियासतदानों के ख़िलाफ़, सियासतदानों को कुचलने के लिए, हरासां करने के लिए, उनकी सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करने के लिए इस्तेमाल हुए। इस कानून के अंदर भी ऐसी गुंजाइशें निकल सकती हैं, तो हमें अभी से पास करने से पहले इसे सोच समझ लेना चाहिए। ओ नहीं यार, नहीं, ऐसे नहीं है। को जो जो डिजर्व करता है पाबंदी उस पर लगनी चाहिए, जो नहीं करता नहीं लगनी चाहिए। पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए। नहीं नहीं, ये तो हर केस टू केस देखना पड़ेगा। आप सबरेली कोई बात नहीं कर सकते। ये ज़रूर है सबका व्यूज़ कि जिन्होंने जो किया है उसका दे मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। और यही मिशन है कि जो लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया, चाहे उस पार्टी से हैं, दे शुड नॉट बी टच्ड इवन विद ए लॉन्ग पोल। लेकिन जिन्होंने किया है, दे शुड नॉट बी स्पेयर्ड। उन्होंने अपनी जानों पे भी ज़्यादती की है, मुआशरे के साथ भी ज़्यादती की है। हाँ, तो ये बिल दोबारा आएगा, इसको रीप्रोड्यूस करेंगे, रीड्राफ्ट करेंगे और ठीक बनाएंगे। और फिर आना तो है, देखो जी, टेररिज्म के ख़िलाफ़ तो बिल आना है ना, लेकिन जो भी इतराज़ात हैं सेनेटर्स के, उनको चूँकि इस कमेटी में जाएगा, देखेंगे फिर इंशाल्लाह।